السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز چینل کی محفل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جس فلم کی کہانی اور اس پر اپنا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے سسی۔ یہ اس وقت تک کی پاکستان میں سب سے بڑے بجٹ سے بنائی جانے والی پہلی فلم تھی۔ یہ وہ پہلی پاکستانی فلم تھی جس کی نمائش پر تقریباً 1 سال بعد بھارت میں پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی کیوں لگی، یہ ہم آپ کو اپنے اسی ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ناظرین، فلم پر ریویو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو بھی ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جایا کرے گی۔ ہاں تو دوستو، یہ سرزمین سندھ اور بلوچستان کی لوک رومانوی داستان پر بنائی جانے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم تھی، جسے ایور ریڈی پکچرز کے بینر تلے شاہ نور اسٹوڈیوز لاہور میں تیار کیا گیا۔ اس فلم کے پروڈیوسر JC آنند، ہدایت کار داؤد چاند، کہانی نویس FD شرف، مکالمہ نگار شاطر غزنوی، نغمہ نگار عزیز میرٹھی، موسیقار GA چشتی اور عکاس ریاض احمد تھے۔ فلم کی کاسٹ میں سبیحہ خانم، سدھیر، آشا بھوسلے، سلیم رضا، ببو، زینت، غلام محمد، نظر، بیگم پروین، GN بٹ، مایا دیوی، شیخ اقبال، نسرین، ابو شاہ، خورشید، بلقیس، صادق علی، غلام قادر، گل زمان، فضل شاہ، کنور، عذرا روحی، شرارہ اور شاہ نواز کے نام شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی سلطنت بھمبھور کے راجا سے شروع ہوتی ہے، جو طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے اور بالآخر اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، مگر نجومی اس بچی کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ راجا کے اقتدار کے لیے نحوست ثابت ہوگی۔ اس پیش گوئی سے خوفزدہ ہو کر راجا نومولود بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ صندوق بہتا ہوا دریا کنارے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں عطا نام کا ایک دھوبی کپڑے دھو رہا ہوتا ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ اس بچی کو اپنی قسمت کا تحفہ سمجھ کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا نام سسی رکھتا ہے۔ صندوق میں موجود اپنی بیٹی کے ساتھ راجا کے رکھے ہوئے زیورات اور دولت کی بدولت دھوبی کی معاشی حالت سنبھل جاتی ہے اور سسی نہایت محبت اور آسودگی کے ساتھ پرورش پاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور سسی جوان ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک عام ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہے، مگر اس کے حسن، نفاست اور ذوق میں ایک شاہانہ وقار نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ دوسری طرف ریاست مکران کا شہزادہ پنو بھی سسی کے حسن کے چرچے سنتا ہے۔ خواب اور خیال کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پنو سیر و سیاحت کا بہانہ بنا کر اپنے والدین سے اجازت لے کے سسی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور اپنی شناخت چھپا کر بھمبھور پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ سسی کے باپ کے گھر ملازم بن کر رہنے لگتا ہے۔ پنو کی داشتہ غزالہ، جو ایک رقاصہ ہے، اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی اور بالآخر اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھمبھور تک پہنچ جاتی ہے۔ مکران اور بھمبھور کی ریاستوں کے درمیان دشمنی ہونے کے باعث پنو اپنی اصل حیثیت ظاہر نہیں کرتا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو محبت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سسی کا ایک پرانا عاشق دارا، غزالہ کی سازشیں اور پنو کے والد کی چالیں حالات کو پیچیدہ بنا دیتی ہیں اور بالآخر پنو کو اس کے بھائی دھوکے سے واپس لے جاتے ہیں اور سسی تنہا رہ جاتی ہے۔
آخرکار عاشق اور معشوق دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں ریگستان کا رخ کرتے ہیں۔ طویل بھٹکنے کے بعد سسی تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو کر گر پڑتی ہے اور ریت کے طوفان میں دب جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد پنو بھی اسی مقام پر پہنچتا ہے اور وہیں جان دے دیتا ہے۔ یوں یہ لازوال لوک داستان اپنے المناک انجام کو پہنچتی ہے۔ لوک رومانوی داستان کی اس کہانی کو اردو زبان میں فلمانا ایک ایسا فیصلہ تھا جو فنی اعتبار سے کمزور محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس معروف لوک داستان کو پنجابی زبان میں پیش کیا جاتا تو اس میں علاقائی رنگ، فطری حسن اور جذباتی گہرائی کہیں زیادہ نمایاں ہو سکتی تھی۔ فلم ساز نے اس دور میں یہ فلم 10 لاکھ روپے سے تیار کی، جو یقیناً اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت بڑے بجٹ کی فلم تھی۔ اس فلم کے لیے بڑے زبردست قسم کے سیٹ لگائے گئے، آؤٹ ڈور شوٹنگ اور بعض مناظر کی دلکشی بھی قابل تعریف ہے۔ خاص طور پر دریا میں بہتے ہوئے صندوق اور ریگستانی مناظر نہایت اثر انگیز ہیں۔ ہدایت کاری کی کچھ خامیاں ضرور موجود ہیں، تاہم فلم کی عکاسی بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ فلم میں صبیحہ خانم اور سہیلیوں کے دریا میں نہانے کے مناظر بہت بولڈ فرمائے گئے ہیں، جنہیں اس زمانے کے اعتبار سے بہرحال قابل اعتراض کہا جا سکتا ہے۔ ان مناظر پر شاید پاکستان میں تو فلم سنسر بورڈ والوں کی نظر نہیں پڑی، البتہ روزنامہ امروز لاہور کی 21 جون 1955 کی ایک اشاعت کے مطابق اس فلم پر بھارت میں عریانی اور فحاشی کے الزام میں پابندی عائد کر دی گئی۔ اداکاروں میں صبیحہ خانم نے سسی کے کردار میں بہت اعلیٰ درجے کی اداکاری کی۔ سدھیر نے بھی پنو کے رول میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اور یقیناً یہ ان کے کیریئر کی ایک بہترین فلم تھی۔ آشا بھوسلے نے پنو کی داشتہ رقاصہ غزالہ کا کردار نہایت شاندار انداز سے کیا۔ غلام محمد نے سسی کے باپ عطا دھوبی کے رول میں شاندار پرفارمنس دی اور اپنے سینئر فنکار ہونے کا بھرپور ثبوت دیا۔ فلم میں سب سے جاندار کردار اداکار شاہ نواز کا تھا، جنہوں نے سسی کے حقیقی باپ اور بھمبور کے راجا کا کردار بڑی مہارت سے ادا کیا اور وہ پوری فلم پر چھائے رہے۔ مایا دیوی نے سسی کی حقیقی ماں کا کردار بہت اچھا نبھایا، خاص طور پر اس کا وہ سین جس میں شاہ بھمبور اس کی گود سے بچی کو چھین کر لے جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے جس انداز سے مکالمے ادا کیے اور ایکسپریشن دیے، کمال کر دیا۔ ان کے علاوہ ببو نے سسی کی دھوبن ماں، سلیم رضا نے فلم کے ولن دارا، زینت نے سسی کی سہیلی ستارہ، نظر نے پنو کے دوست شیر گل، جی این بٹ نے پنو کے باپ اور شیخ اقبال نے راجا کے مشیر کے کردار میں پیش ہو کر اپنی پرفارمنس دی۔ سینما پر ریلیز کے وقت فلم کا دورانیہ 3.25 گھنٹے کا تھا، جسے آج یوٹیوب پر 2.5 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں اس سے کیا کچھ کاٹا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ فلم آج بھی دلچسپی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس فلم میں 8 گیت شامل کیے گئے، جن کے بول یہ ہیں۔ نمبر 1، چاندنی راتوں میں آ پیار کا نغمہ سنا لے جوانی کا مزہ۔ نمبر 2، ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے اور ساتھ قیامت۔ نمبر 3، کسی حسین کی تمنا تجھے تڑ پائے جینے کا مزہ لے لے۔ نمبر 4، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ نمبر 5، نگاہیں ملا کر ذرا مسکرا دو میری زندگانی کا گلشن کھلا دو۔ نمبر 6، کس دو راہے پر جوانی ہم کو لے کر آ گئی۔ نمبر 7، دو دل مل کر شمع اے کیسے رہیں ناکام گھڑی دو گھڑی۔ اور نمبر 8، ناچ ناچ کے گاری مغنیاں ایسا آج ترانہ۔ ان گیتوں پر پکھراج پپو، عنایت حسین بھٹی اور کوثر پروین نے اپنی آوازوں کا جادو جگایا۔ گیتوں کے علاوہ فلم میں 3-4 میوزیکل رقص بھی تھے، جو اگرچہ اچھے تھے لیکن ان سے کہانی کا تسلسل مجروح ہوتا ہے اور کسی طور پر یہ قابل تحسین نہیں۔
یہ فلم جمعرات 3 جون 1954 کو عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں ایک ساتھ ریلیز کی گئی۔ لاہور میں اس کی نمائش رتن جبکہ کراچی میں ایرو سینما پر ہوئی اور یہ پاکستان کی پہلی گولڈن جوبلی فلم قرار پائی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کی فلم سسی پر ریویو اور اس کی کہانی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی تو دونوں صورتوں میں اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔ اور ناظرین، اب حسب معمول نوٹ فرما لیجئے کہ ہم آپ کے لیے اپنے آئندہ ویلاگ میں جس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے پاکستان کے سپر سٹار اور خوبرو ہیرو یوسف خان کی پہلی فلم پرواز۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔